کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہوا تھا جس میں لیسکو نے یہ کہا تھا کہ کوئی ہمارا جو ایک جہاں پہ کاروبار ہے وہاں پہ کوئی انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی بجلی کے، میں تو بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لفظ پہ بھی نہیں بولنا چاہتا کیونکہ پروفیسر والدین کی اولاد ہوں تو کبھی سوچا بھی نہیں. تو بہرحال وہ واقعہ بہت اچھالا گیا، لیکن 3.5-4 مہینے پہلے یہ واقعہ ہو گیا ختم، کیونکہ لیسکو نے میرے ملک کا ادارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ادارے میرے ملک کے ہیں، سب سے میں پیار کرتا ہوں اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ سارے بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں. لیکن لیسکو نے پھر آخر کار اسی وجہ سے، کیونکہ جب ہمارا آپس میں معاملہ یہ سارٹ ہوا تو میں پھر ان کی انکوائری کمیٹی کے اندر بیٹھا جا کے، پھر ایک اور انکوائری کمیٹی، 2 انکوائری کمیٹیز انہوں نے قائم کی. پھر میں نے پولیس اور عدالت ان چاروں جگہ سے اپنے آپ کو بری ذمہ کروایا اور ہر جگہ سے یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا. اس میں جو انوالو تھے لوگ وہ لیسکو کے چند اہلکار تھے اور انہوں نے یہ سارا معاملہ کیا. اور میں نے لیسکو کے ہی کچھ جو ان کے افسران تھے، جو ہائر آفیشلز تھے، ان کے کہنے پہ ان کو معاف کر دیا. اور میں یہ بھی خوش ہوں کہ لیسکو نے اس معاملے میں حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ پاکستان کے سارے اداروں کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. انہوں نے انکوائری کمیٹی میں یہ ایگریمنٹ کیا، جب ختم ہوا انکوائری ختم ہوئی تو انہوں نے ایگریمنٹ کیا میرے ساتھ، جس کے اندر انہوں نے لکھا، لیسکو نے اس معاہدے میں لکھا کہ میرے خلاف یعنی جواد احمد کے خلاف سازش ہوئی ہے. مطلب یہ لیسکو نے خود لکھ کے دیا ہے مجھے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جرمانہ جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو جو بھی کہا تھا وہ غلط تھا اور وہ جھوٹا الزام تھا، تو انہوں نے جرمانہ 0 کیا، کلیئرنس سرٹیفکیٹ دیا مجھے، اور پھر مجھ سے یقین دہانی لی. اسی ایگریمنٹ میں یہ بھی لکھا اور میرے سے سائن کروائے کہ میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا. تو اس سے فائدہ صرف یہ ہوا ہے مجھے کہ میں تو پہلے بھی، جہاں مجھے لوگ جانتے ہیں، سیاست سے پہلے میں نے بڑا عرصہ فیلڈ میں گزارا ہے، شوبز کی، سب لوگ مجھے جانتے ہیں، میں بڑا قناعت پسند سا آدمی ہوں. تو ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ میری یہ جو ایک شہرت تھی، ایک نیک نامی تھی، وہ تو برقرار رہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں پاکستانی آئین اور پاکستانی قانون کے مطابق صادق اور امین بھی قرار پایا. کیونکہ جب آپ کو کوئی عدالت میں لے کے جاتا ہے، یا جب آپ کو کوئی انکوائری کمیٹی کے سامنے کھڑا کرتا ہے یا پولیس کے سامنے کھڑا کرتا ہے، تو پھر تو آپ کو جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنی سچائی کے لیے، اپنی نیک نامی کے لیے، اپنے حق کے لیے. تو وہ میں نے لڑی، اور میں 3.5 مہینے پہلے ہی یہ معاملہ ختم ہو گیا. لیکن میں اس لیے انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ میرے ساتھ جب ان کو لگے گا کہ وہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری کریں یا پریس کانفرنس کریں، تو مجھے لگا کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب اس سے زیادہ میں اور نہیں انتظار کر سکتا. تو میں نے اپنی طرف سے یہ کر دی ہے، جو کہ ہو سکتا ہے اب سرکاری ملازمین ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی اس طرح کی چیز وہ کرتے ہیں تو پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن میں بہرحال میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، میں ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کروں گا. اور میں پریس کانفرنس میں صرف اس لیے کر رہا ہوں، صرف ایک ہی وجہ ہے اس کی، کہ دیکھیں کہ میرے جیسا آدمی جو ایک نامور ہو آدمی، پچھلے 25 سال کا میرا کریئر ہے، صرف میوزک کے اندر، فلم بڑا اس میں کام کیا، پھر ایجوکیشن ہیلتھ پہ کیا ہے. اس ملک کے اندر میں پہلا پولیو کا ایمبیسڈر تھا، پہلا جو پولیو کا سفیر تھا وہ میں تھا. تو اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزوں کے اندر میں نے تباہ آزمائی کی ہے. تو اگر میرے جیسا آدمی جو کہ نامور ہو اور پھر اپر مڈل کلاس سے بھی ہو، ہم مڈل کلاس کے لوگ تھے، لیکن چونکہ میں شوبز میں آ گیا تو انجینئرنگ کرنے کے بعد، تو اس کے بعد تھوڑے بہت پیسے بھی آدمی کما ہی لیتا ہے. تو اگر میرے ساتھ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ لیسکو سمیت یہ کر سکتا ہے، تو جن لوگوں کے لیے میں کھڑا ہوں، وہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے محکمے کیا کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آئندہ ان کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ کسی مڈل کلاس کے یا کسی غریب طبقے کے لوگوں کے ساتھ یہ کریں کہ وہ ان کے
پاس آئیں اور ان کا میٹر اتار کے لے کے جانے کی کوشش کریں. دیکھیں یہ جو میٹر ہے نا، یہ میں تمام پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں، چاہے لیسکو ہے، پیپکو ہے، کوئی بھی ہے، واپڈا ہے، اس کے علاوہ بھی جو بھی ادارے ہیں ان کے علیحدہ معاملے ہیں، لیکن یہ جو میٹر والا معاملہ ہے، فرض کریں گیس کا یا بجلی کا، یہ آپ کی ملکیت ہے. اگر کوئی اس کو چیک کرنا چاہتا ہے تو اس کو اتار کے نہیں لے کے جا سکتا. وہ یا تو یہ کر سکتا ہے کہ آپ کی اجازت سے وہاں پہ کوئی ٹیکنیکل لوگ آئیں اور وہ چیک کریں، اور یا پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ کوئی بھی اور محکمہ ہو، لیکن وہ خود نہ ہو، اور ساتھ کوئی ٹیکنیکل ماہرین جو ہیں ان کے سامنے وہ چیک کریں. تو ہوا یہی کہ میں نے وہ میٹر چونکہ چھین لیا تھا ان سے، اور وہ میں نے سب سے اچھا کام کیا تھا، میں نے ان سے چھین لیا تھا وہ میٹر، اور میں نے وہ سب کو ویڈیو دیکھی ہے سب نے وہ. تو میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر دوبارہ بھی کبھی لیسکو کے کچھ اہلکار، کیونکہ لیسکو کا میں کچھ نہیں کہہ رہا، یہ میرا ادارہ ہے، پاکستان کا ادارہ ہے، اور میں اس ادارے کو عزت دیتا ہوں، لیکن ہر جگہ برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اہلکار لیسکو کے دوبارہ آگے آئے اور انہوں نے پھر میرا گھر کا یا کہیں کا بھی میٹر اتارنے کی کوشش کی تو میں دوبارہ ان سے چھین لوں گا. یہ وہ نہیں کر سکتے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ بھی، جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں، وہ آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کا میٹر نہیں لے کے جا سکتے. قانونی طور پہ فرض کریں اگر وہ میٹر میرا جو ہے وہ ٹیمپر کر لیتے، وہ ٹیمپر نہیں کر سکے نا، اس لیے تو میں بری ذمہ ہوا ہوں کیونکہ میٹر ٹھیک تھا. اگر وہ ٹیمپر کر دیتے اس کو اور جا کے کہتے جی دیکھیں جی جواد صاحب نے کیا ہے، وہ اندر اسکرو ڈرائیور ڈال دیتے، کچھ لے کے جاتے ہیں نا، وہاں سے لے جاتے، تو میں کیسے بری ذمہ ہوتا پہلی بات، اور میں کیسے کہتا کہ نہیں تو وہ تو ٹھیک تھا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. تو میٹر چھیننا اصل میں سب سے امپورٹنٹ چیز تھی، اس کے اندر اہم چیز تھی، جس کے اوپر لبابیلا اتنا مچا. بھئی میرا حق ہے، میرا میٹر ہے، میں کیسے دوں گا کسی کو، اور وہ بھی ایسی آ کے کو اتار کے لے جائے، کیسے اتار کے لے کے جا سکتا ہے میری اجازت کے بغیر، اور پھر کوئی تھرڈ پارٹی کے بغیر، اور پولیس کو لائے بغیر. میں بار بار کہتا رہا پولیس کو بلاؤ، پولیس کو بلاؤ. تو میں اس وقت صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے دوبارہ، کسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ ہماری جو پارٹی ہے وہ ہے ہی مڈل کلاس کی اور عام لوگوں کی، غریب طبقے کی. یہ واحد پارٹی ہے، برابری پارٹی پچھلے 78 سال میں آپ پورا دیکھ لیں، تاریخ دیکھ لیں، یہ واحد پارٹی ہے جو عوامی سطح پہ چاروں صوبوں میں اپنے نام کے ساتھ بڑی پارٹی بن رہی ہے، جو کہ صرف اور صرف غریب طبقے کی اور مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہم ببانگے دھول کہتے ہیں کہ نہ سرمایہ دار، نہ جاگیردار، نہ مافیاس، نہ قبائلی سردار، نہ سیاسی پیر و مرشد، کوئی ہمارے اندر نہیں آ سکتا. تو ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو بے بنیاد مقدمہ تھا اور یہ جو انہوں نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، یہ میرے پولیس نے تو ویسے ہی خارج کر دی. انہوں نے کہا کہ آپ بوگس کیس ہے، یہ مطلب یہ تو ہے ہی نہیں کیس، کوئی سب جھوٹا کیس ہے. انہوں نے تو خارج کر دی. لیکن جب یہ معاہدہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میری شرط ہے کہ لیسکو لکھے گا ان کو، پولیس کو، اور انہوں نے لکھا، اور وہ لیٹر ہے میرے پاس. انہوں نے لکھا کہ جی پلیز آپ یہ والا جو ہماری ایف آئی آر ہے اس کو خارج کر دیں. انہوں نے کہا پولیس کو، خارج تو پہلے ہی کر چکے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے پھر کہا، کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ اس کے بغیر نہیں کچھ ہوگا، آپ یہ لکھیں گے، کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، جرمانہ بھی ختم کریں گے، لکھ کے بھی کہیں گے ان کو کہ ایف آئی آر واپس ہو گئی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو میرے سازش بھی میرے خلاف آپ مانیں گے، اور میں پھر آپ کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کروں گا. تو وہ میں نے آج آپ کے سامنے بھی کہا کہ میں نہیں کروں گا، میرا ادارہ ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں. اور آخری بات میں یہ چاہوں گا کہ جن پارٹیوں نے، خاص طور پہ اس میں پی ٹی آئی کا نام لوں گا، انہوں نے میرے خلاف جس طرح کا پروپیگنڈا کیا ہے اس کے بعد، اور جس طرح انہوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے تمام لوگ جو ہیں اس پہ لگے رہے ہیں، ان میں کچھ میرے تو سب واقف ہیں، 25 سال کا میرا کریئر ہے. تو میرے تو سامنے ہی جو صحافی ہیں وہ رپورٹرز سے پہلے اینکر بنے، اور اینکر بن کے پھر وہ ان کے اب نام ہیں، ان میں سے سارے میرے واقف ہیں، کچھ دوست بھی ہیں، لیکن کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ان کو بھی کہوں گا، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی کہوں گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی وکیل ہیں ان کے ساتھ ان کو بھی کہوں گا کہ اب اگر کسی نے یہ والی بات دوبارہ کی
اس پریس کانفرنس کے بعد تو میں اس کو عدالت لے کے جاؤں گا, عدالت بھی لے کے جاؤں گا, اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک مڈل کلاس کا آدمی جو ہوتا ہے نا میرے جیسا, اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس کی عزت ہوتی ہے. یہ اس عزت کی وجہ سے ہی ہم اس ملک میں عام لوگوں کی عزت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اگر اپنی عزت نہ ہونا آدمی کی تو کسی کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اس عزت کو بچانا جو ہے یہ میرے لیے سب سے اہم کام ہے. تو اس لیے برابری پارٹی کا چیئرمین ہونے کے توسط سے میں یہ تمام سیاسی پارٹیوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اس کا بھی یہ وہ ایک کیا اسے کہتے ہیں ڈراپ سین ہو گیا ہے, یہ ختم ہو گیا, سارا اختتام ہو گیا. اور مجھے پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق صادق اور امین قرار دیا گیا ہے, اور آپ سارے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں, آپ سب لوگ جو ہیں, یہ تمام پارٹیز جو ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد صرف میں یہی کہوں گا کہ میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے اس میں کچھ لوگ انوالوڈ ہیں ڈیفینیٹلی. میں ان کا نام ابھی کیوں نہیں لے رہا, کیونکہ مجھے تھوڑی سی یہ کرنی ہے, اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنی ہے کہ یہ کون تھے. اس زمانے میں جب یہ ہوا تو میں ایک بہت بڑے ٹائکون ہیں, پراپرٹی کے ٹائکون ہیں, میں ان کے خلاف بہت زیادہ بول رہا تھا, بہت زیادہ ان کے خلاف بات کر رہا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ یا کوئی بھی لوگ جن کی بھی مفادات پہ ضرب پڑتی ہے میرے بلاگ سے, میرے ویڈیوز سے, میری باتوں سے, کیونکہ میں پوری حکمران اشرافیہ کے خلاف بات کرتا ہوں, امیر حکمران طبقے کے خلاف بات کرتا ہوں, تو وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں, اور تمام لوگ جو ہیں اس ملک کے اندر کرتا دھرتا ہیں اس میں آ جاتے ہیں. تو سازش تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہے, کیونکہ ایک ایماندار آدمی کے پاس جا کے آپ اس طرح کے اس پہ کیس بنانے کی کوشش کریں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ عام بات ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ روز ہوتی ہے, یہ کبھی کبھی ہوتی ہے. اور اسی لیے اس کا کیس کا جیتنا میرے لیے بہت ضروری تھا, اور اس الزام کو جو ہے دھونا اپنے کریئر کے اوپر سے یہ بھی بہت ضروری تھا. بہت شکریہ جی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں جس میں آپ غریبوں کی آواز ہیں, جی آپ کی نظر میں انصاف سب سے امپورٹنٹ ہے, جی اور آپ نے بتایا کہ جب تک وہ آپ کے خلاف تمام چیزیں نہیں لکھ دیتے اتنی دیر تک آپ ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو سر کیا یہ پھر طاقتور بندے کے لیے تو ہو گیا جو لیڈ کر رہا ہے, ایک مشہور ہے, لیکن کوئی غریب بندہ کل کو کیسے کرے گا اگر آپ ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں میں نے ان کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اس ادارے میں بھی, لیسکو کے اندر بھی, اور پاکستان کے تمام اداروں میں آپ کبھی جا کے ان لوگوں کی دیکھیں کہ آمدنی کتنی ہے, ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, اور چیک کریں کہ ان کے بینک بیلنس کتنے ہیں, ان کے پاس گھر کتنے ہیں. ایک صاحب میرے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ میرا 4 کنال کا گھر ہے, وہ انہی میں شامل تھے ان اہلکاروں میں. تو 4 کنال کا گھر اس آدمی کا ہے, تو یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ میں ان سے دب گیا ہوں, میں نے تو بلکہ پورا اپنا کیس لڑایا, اور یہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں, ببانگے دہل کر رہا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر میں اس طرح کے معاملات میں پڑھوں گا نا, کیونکہ میری جو سیاست ہے وہ عام لوگوں کی ہے, غریبوں کی ہے, کسی کے لیے کھڑا ہو کے کسی کے خلاف چلے جانا وہ زیادہ بہتر بات ہے, بجائے کہ ایک بڑی سیاست کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے آپ صرف 2 لوگوں کے خلاف جو ہے وہ چلے جائیں, اور ان 2 لوگوں کو اندر بھی کرا دیں گے, ان کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی, تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. تو میرا خیال ہے ایک بڑے مقصد کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, اس لیے میں نے یہ بات ان کے کہنے پہ یہ ختم کر دی ہے. رفع دفع تو کیا ہی نہیں میں نے, رفع دفع تو نہیں, معاف تو دیکھیں آپ وہ خیال کریں, انبیاء علیہ السلام سے لے کے بڑے بڑے انقلابیوں سے لے کے بڑے بڑے فاتحوں سے لے کے فاتحین سے لے کے ہر انسان نے معافی کیا آخرکار. اور کون سا جھگڑا ہے جو آخرکار صلح پہ ختم نہیں ہوتا. تو میں نے تو پوری بات کی ہے, میں نے کیس لڑا ہے, جیتا ہے, اور اب یہاں بیٹھا ہوں اور پوری بات کر رہا ہوں, اور میں کسی ڈر تھوڑی رہا ہوں, پوری بات کر رہا ہوں. لیکن جہاں پہ کسی کو وہ کسی مجھے ایک بات بتائیں, میرے کہنے میں 2-3 لوگ اندر ہو جائیں گے یا ان کی نوکریاں چلی جائیں گی تو کیا ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ ملک ٹھیک کرنے کے لیے سیاسی پارٹی ہوتی ہے, اسی لیے سیاسی پارٹی کا مقصد بہت بڑا ہے. تو ہم یہ کچھ لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے
خوش ہونے کے بجائے ہم چاہتے ہیں کہ پورا ملک ٹھیک ہو. اور آپ جو بات کر رہے ہیں بڑی اچھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ اس ملک کے اندر جب ہم آئیں گے، اگر جب ہم آئیں گے نا جی، تو یہ معاملہ تو ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگ ہوں گے عام لوگ، ہم عام لوگوں کی پارٹی ہوں گے، عام لوگ حکومت کریں گے. یہ سب سے پہلے تو یہی کام ختم ہوں گے جو ان سب کے ہیں. یہ ساروں کی فائلیں جو ہم کھولیں گے، یہ فائلیں نہیں کھلتی نا، مسئلہ یہ اس ملک کے اندر، کیونکہ میری کوئی فائل نہیں ہے. میں آج یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، تمام ادارے سن رہے ہیں، تمام حکومتیں، اپوزیشن سب سن رہے ہیں نا مجھے، جو طاقتور لوگ ہیں. میری کوئی فائل نہیں ہے. فائل ہے تو دکھاؤ. باقی سب کی فائلز ہیں. جن کی فائلز ہیں انہی لوگوں کو کی آپس میں باریاں لگی ہوئی ہیں اور وہ خاص حد تک ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے بعد وہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے کسی کو، کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا. اگر زیادہ نقصان پہنچا دیا کسی کو، کسی کی پراپرٹی ضبط کر لی، کسی کو جیل میں ڈال دیا، تو وہ بھی آگے ڈالے گا ان کو. تو یہ تو ان کے آپس کی باریاں لگی ہوئی ہیں. ہمارے ہوتے ہوئے ہم جب آئیں گے یہ کام ہوں گے ہی نہیں. تو کسی کو کیا جیل میں ڈالنا ہے؟ انقلابی پارٹیاں پورا کا پورا منظر ہی چینج کر دیتی ہیں. ہم پورا منظر چینج کرنے کے اس ملک کا، کیونکہ شرافیہ پھر کونے میں لگی ہوگی اور حکومت جو ہے وہ عام لوگ کر رہے ہوں گے. یار اگر میں جیل جاؤں گا نا تو آپ کے لیے جاؤں گا، اپنے لیے نہیں جاؤں گا. میں نے تو توشہ خانہ سے پیسے نہیں کمانے نا. میں تو سمجھتا ہوں ہم جیسے پارٹی آئے گی تو ہم توشہ خانے کا ہی لا ہی ختم کر دیں گے کہ کوئی امیر آدمی اور پیسے بنانے کے لیے آگے ایک اچھی پوزیشن میں آ گیا ہے تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کرے. بھائی یہ سارے جتنے لاز ہیں، جس میں غریب کو قرضہ نہیں ملتا امیر کو ملتا ہے، یہ لا ختم ہوگا. اس میں کوآپریٹیوز آئیں گی. زیادہ غریب لوگ، زیادہ اسکلڈ لوگ، مڈل کلاس کے لوگ مل کے قرضہ لے سکیں گے اور اپنا کاروبار کر سکیں گے، بجائے کہ ایک آدمی اپنے بہت زیادہ پیسے کے بلبوتے پہ قرضہ لے لے گا اور ایک غریب آدمی جو وہ بیٹھا رہے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بہت ساری چیزیں چینج ہوں گی، بہت ساری. جی جی بالکل. اب مڈل کلاس کے اندر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مڈل کلاس کے اندر 3 پرتیں تو 100% ہوتی ہیں نا، ویسے تو 7-8 بھی ہوتی ہیں. انکم گروپس جو ہیں مڈل کلاس کے اندر بہت زیادہ ہیں. اب اتنی ڈسپیرٹی ہے نا، اتنی تفریق ہے کہ اگر آپ دیکھیں نا تو ایک میرے خیال میں تو ایک اپر مڈل کلاس ہے، پھر اس سے لوور اپر مڈل کلاس ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر اس کے بعد مطلب یہ کوئی 7-8 بن جاتی ہیں. اپر، ہائر اور مڈل اور لوئر، اس کی بہت ساری پرتیں ہیں. تو میں اس پرت میں سے ایک ہوں. میں لیکن ایلیٹ نہیں ہوں. میں نہ سردار ہوں کسی قبیلے کا، نہ میرے پاس اربوں روپیہ ہے. ارب روپیہ ہو تو آدمی ایلیٹ میں جاتا ہے نا، میرے پاس تو نہیں ہے. یہاں تو غریب آدمی جو ہوتا ہے اس کے پاس بھی ایک گھر ہوتا ہے چھوٹا سا، ایک مڈل کلاس کے پاس بھی گھر ہوتا ہے. وہ گھر تھوڑا سا چند کروڑ کا ہوتا ہے، اس کا 1 کروڑ کا ہوتا ہے. اب تو 5 مرلے کا گھر جو ہے لاہور میں، 5 مرلے کا گھر وہ 1.25 کروڑ کا کم از کم پروجیکٹ ہے، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح. تو کروڑ پتی تو بیچارہ ایک لوور مڈل کلاس کا بھی ہے. تو میں مڈل کلاس کو اور غریب طبقے کو ہی ریپرزینٹ کرتا ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں اپنے طبقے کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. اس کے اندر جتنی بھی پرتیں ہیں وہ سب میری پرتیں ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں میرے لوگ ہیں. میں انہی کے لیے کھڑا ہوں. اچھا جواب یہ بتائیے گا کہ آپ بتاتے ہیں کہ تمام ملک کے جو مسائل کا حل ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے، لیکن عوام پھر بھی آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے. ٹویٹر پر آپ کوئی بھی جب پوسٹ لگاتے ہیں تو اس کے اندر لوگ زیادہ تر آپ کو تنقید کرتے ہیں کہ جو آپ پڑھتے ہیں جو تنقید آپ کو 100 میں سے تقریباً آدمی سبھی آپ پر تنقید کر رہے ہیں. تو عوام آپ پر یقین نہیں کرتے، تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. دیکھیں، جو عمران خان کا سب سے بڑا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اور وہ مشکل سے 1.25 کروڑ کے قریب ہے. پاکستان کی آبادی ہے 26 کروڑ اس وقت. تو 26 کروڑ لوگ جو ہیں ان میں آپ سمجھیں کہ چند لاکھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ کسی نہ کسی پارٹی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر چند ہزار لوگ ہیں جو باقاعدہ کسی کے ٹاؤٹس ہیں یا پارٹی سے پیسے لیتے ہیں یا وہ پارٹیز کے لیے کام کرتے ہیں. وہی چند ہزار لوگ کسی نہ کسی آدمی کے پیچھے ان کو لگا دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے یہ کہنا ہے، وہی کہتے ہیں. ابھی آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گاڑی میں بیٹھیں، باہر چلیں، ہر بندہ جو مجھے دیکھے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، میرے سے ہاتھ ملائے گا، میں خوش ہوگا، میں بھی ان کو سلیوٹ کرتا ہوں. تو وہ تو لوگ مجھے کچھ نہیں کہہ رہے. تو اس سوشل میڈیا کی جو ہے نا یہ دنیا، یہ اور دنیا ہے اور اصل دنیا کوئی اور دنیا ہے. اسی لیے
सोशल मीडिया पे इमरान खान रोज़ रिहा होता है, असल ज़िंदगी में रिहा नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।